اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، بس آپ قائم فرمائیں ان کے لیے نماز کو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ پکڑ لیں، فَإِذَا سَجَدُوا، بس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، بس چاہیے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے ہیں وہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور چاہیے کہ آئے وہ گروہ اخرى دوسرا، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اس بات کو کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامانوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، پس وہ حملہ کر دیں تم پر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، یکبارگی حملہ کرنا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو، من مطرن، کوئی تکلیف ہو، من مطرن، بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا تم میں سے کوئی بیمار ہو، ان تدعوا اسلحتکم، یہ کہ وہ رکھ دیں اپنے اسلحے کو، وخذوا حذرکم، اور پکڑے رکھو اپنے بچاؤ کا سامان، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلتناک عذاب، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، سورہ نساء کی آیت نمبر 102 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز قصر کا حکم بیان فرمایا تھا کہ جب سفر پر ہوں تو سفر کے جو مسائل وغیرہ تھے وہ میں نے تھوڑے سے عرض کیے تھے، تفصیلات وہ اپنے اپنے مقام پر جب بھی ضرورت پڑے علماء کرام سے اس کی آپ رہنمائی لے کر ہی آگے عمل پیرا رہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا ذکر کیا ہے، خوف کی نماز۔ اب خوف کی نماز وہ ماشاءاللہ جیسے ہم یہاں پر ہیں، یہاں پر تو خوف کی نماز نہیں، اب خوف کی نماز کے لیے کیا ہے؟ میدان کارزار ہے، وہ جہاد کا نام لیتے ہیں سے ہمارا وضو پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو جہاد قیامت تک رہے گا۔ جی جی جی، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جب تک دنیا میں
کفر ہے، جب تک دنیا میں باطل ہے، جب تک دنیا میں فتنہ ہے، فساد ہے، اس وقت تک دنیا میں کیا ہوگا؟ جہاد جاری رہے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، اس کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا۔ فرمایا یہ غزوہ ذات الرقاع کا واقعہ، اصل میں غزوہ ذات الرقاع میں خود رسول اللہ مبارک بنفس نفیس موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ظہر کی۔ جب ظہر کی نماز پڑھی تو چونکہ اس دور کی لڑائیاں ایسی ہوتی تھی کہ آمنے سامنے دشمن ہوتے تھے، نظر آ رہے ہوتے تھے، دن کا وقت تھا، دن کی روشنی تھی، اس میں نظر آ رہے تھے کہ سب صحابہ کرام نے وضو کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا یار یہ اتنا اچھا موقع تھا، مشرکین کہنے لگے کافر، انہوں نے کہا اتنا اچھا موقع تھا، سارے نماز میں تھے، اور نماز تو ایک ایسی عبادت ہے ان کے ہاں کہ یہ نماز میں اگر تم ان کو چھلنی بھی کر دو تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ مبارک نے ایک موقع پر دو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تم نے پھیرا دینا ہے۔ وہ دونوں جب گئے پھیرا دینے لگے تو دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی دونوں جاگتے رہیں گے تو کہیں یہ نہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں ہم دونوں پر نیند کا غلبہ ہو جائے، تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ساتھی سو جائے اور دوسرا جو ہے وہ جاگتا رہے گا، پھر جب اس کی تھوڑی سی نیند پوری ہو جائے گی پھر اس کو جگا کر یہ پھیرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب ایک تو لیٹ گئے، دوسرے نے تھوڑی دیر بیٹھا، انہوں نے کہا ایویں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے، میں 2 رکعت نمازی کیوں نہ پڑھ لوں۔ اب وہ 2 رکعت نماز صحابہ کی نماز تھی، اور صحابی جب کھڑے ہوئے نماز کے لیے اور اس نے نماز میں شروع کر دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ کا اپنا مقام ہے۔ اللہ روایت میں آتا اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہر مسلمان کو نصیب فرمائے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ سنائیں گے۔ جب پروردگار عالم سورہ طٰہٰ سنائیں گے تو کیا ہوگا؟ سورہ طٰہٰ ہے۔ حضرت عمر جیسے ایک سخت دل انسان کا دل بھی بالکل کیا کر دیا تھا؟ موم کر دیا تھا انہی آیات طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اب یہ سورت شروع کی، ادھر سے وہ ایک خبیث نے دیکھا کہ وہ تو آرام سے کھڑا ہے، اس نے ادھر سے ہی تیر مارا اور ٹھک کر کے اس کے آر پار ہو گیا۔ اب وہ خون نکل رہا ہے اور وہ آرام سے پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جب خون وہ جو ساتھی تھا اس کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کوئی گیلی گیلی چیز، نے دیکھا، نے کہا یہ کیا؟ اوہو، نے کہا یار مجھے تو تیر لگا پتہ نہیں چل رہا، کہ لگا میں نے سورہ طٰہٰ شروع کی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کو توڑ دوں، میں نماز چھوڑ دوں اور سورہ طٰہٰ کو درمیان میں چھوڑ دوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، تیر نکالنے کی کوشش کی تو شدید تکلیف ہو رہی تھی، فرمایا میں نماز کی نیت باندھتا ہوں اور تم نکال لینا۔ یہ تو وہ تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار واقعات لکھے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کی آنکھوں کا مسئلہ تھا، اور جب آپریشن کا وقت آیا فرمایا مجھے آپ نے سنکھیا نہیں سنگوانی، یعنی مجھے آپ نے نشے کا نشہ نہیں چڑھانا، مجھے نشہ نہیں دینا، بس جب آپ نے آپریشن کرنا ہے مجھے بتا دینا، میں مراقبہ کر لوں گا، آپ اپنا کام کرتے رہنا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مراقبہ کر لیا، انہوں نے سارا آپریشن بھی کر لیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے مراقبے میں اللہ 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 کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور وہ ادھر آپریشن کر رہے ہیں۔ تو بہرحال نمازیں ان کی ایسی نمازیں تھیں صحابہ کرام کی، تو اس لیے مشرکین نے کہا کہ یار یہ تو ہم سے ایک اچھا موقع۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگلی بات بڑی عجیب ہے، وہ سنیں۔ یہ مشرک کہہ رہے ہیں سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَوْلَادِ، ابھی ایک نماز آنے والی ہے اور وہ ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اور ایک روایت میں ہے سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ، ابھی ایک نماز آنے والی ہے جو ان کو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ اب یہ عصر کی نماز آئے گی اور جب یہ عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے نا تو پھر ہم یہ کام اپنا کر لیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ ادھر وہ سن رہا تھا، کون؟ ہاں وہ سن رہا تھا، جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبریل
فوراً پہنچیں. رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے. رب العالمین فرما رہے ہیں اذا كنت فیہم فاقمت لهم الصلاۃ. یہ آیت اتری. فرمایا اب وہاں صحابہ تھے, وہ تو رسول اللہ مبارک کے پیچھے نماز چھوڑنا ممکن ہی نہیں تھا. اب ہر ایک اگر دو جماعتیں کرتے کہ جی تم دشمن کے مقابلے میں رہو اور ہم یہاں نماز پڑھ لیتے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہمیں حضور کی نماز کہاں ملے گی. تو اب جب یہ صورتحال ہو تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا کہ نہیں نہیں, میرے صحابہ کے اس محبت اور شوق کو اس کو بھی پورا کرنا ہے اور دشمن کے مقابلہ بھی ہے. فرمایا جب سفر میں ہوں تو ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھیں وہ, اور جب وہ ایک رکعت پڑھ لے آپ کھڑے ہو جائیں گے, وہ سجدے سے کھڑے ہو کر سیدھے دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں گے اپنا اسلحہ لے کر. وہ جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ سیدھے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسری رکعت پڑھ لیں گے. اب جب دوسری رکعت پڑھی یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا سلام پھیر دیں گے, ان کی نماز مکمل ہو گئی, یہ سیدھے چلے جائیں گے وہاں دشمن کے مقابلے میں. وہ پہلی والی جماعت جو ہے دشمن کے مقابلے سے, لیکن ادھر آپس میں گفتگو بات چیت کچھ بھی نہیں ہے, واپس سیدھے آ کر یہ چلنا پھرنا یہ سب کچھ نماز پر کوئی اس کا اثر نہیں ہے. لیکن یہ کہاں ہے؟ بولے بولے بولے. ہاں ہاں بس بس وہ جس سے ہمارا ہاں ہاں آج ہمیں الرجی ہے جہاد کے نام سے. یہ کہتے بہت ہیں ہم, کہنا بہت آسان ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ بولے 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 پورے کے پورے دین میں. پورے دین میں یہ بھی ہے. ہاں ہاں پورے دین میں یہ ہوگا تو پورا دین ہوگا, جب یہ نہیں ہے تو دین پورا کہاں سے آیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو پورے دین پر عمل کر لیا. پورے دین میں, پورے آدھے میں نہیں ہے, ادھورے میں نہیں ہے. میٹھا میٹھا ماشاء اللہ المؤمن حلو یحب الحسن, نہیں جی میٹھا بھی ذرا نا سنت ہے, یہ سنت سب کو یاد ہے. یہ سنت کون زندہ کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہوں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, قیامت تک کے لیے حکم ہے. اگر کوئی ایسا نیک آدمی ہے, نیک امام ہے, نیک عالم ہے, نیک عالم ہے, اللہ ہمیں نیک بنائے. رسول اللہ مبارک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی, جو شخص کسی متقی پرہیزگار عالم کے پیچھے نماز پڑھے گویا اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی. ہاں ہم ہر چیز میں تو خیال رکھتے ہیں, یہ المیہ ہے مسلمانوں کا, مسلمانوں کا المیہ ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جی میں نے کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھنا ہے اپنے ادارے میں, اپنی کمپنی میں, تو ہم اس کے تمام کاغذات چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں, اور پھر اس کے ہم تمام ایکسپیرینس دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ ایک چھوٹا سا مینیجر ہے کاروباری, لیکن یہاں کا جو مینیجر ہے اس کے بارے میں بھی کبھی دیکھا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے پڑھا ہوں؟ ہاں نہیں, 25 سال ہو گئے مجھے یہاں. آپ کو کچھ پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ جی 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 جی, یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا المیہ ہے. میں یہاں بیٹھ کر آپ کے ایمان کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کروں, آپ کو کیا پتا ہے کہ ایمان کیا؟ اور چلو آپ کو کچھ تھوڑا بہت پتا ہوگا, آپ کی اولادوں کو کیا پتا ہے؟ یہ ہمارا المیہ ہے مسلمانوں کا. ہم مسلمان اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ یہاں پر یہ کھڑا ہونے والا کون ہے, جس کے پیچھے میں کہتا ہوں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, تو پھر ہونا ہی ہے. پھر یہی معاملہ ہونا ہے کہ نکاح کے موقع پر امام صاحب کو تو 2000 روپے پکڑا دیے, اور جو ناچنے والے تھے ان کو 50,000 روپے پکڑا دیے. تو پھر قوم میں مراسی پیدا ہوں گے, پھر اچھے امام پیدا نہیں ہوں گے. جی جی, پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو اچھے علماء ملیں گے؟ پھر اچھے علماء نہیں ملیں گے آپ کو. جی 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 جی, یہ جو حقائق ہیں, یہ حقائق سے انسان انکار نہیں کر سکتا, یہ ہمارے معاشرے کے حقائق, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. بہرحال فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آپ ان کے لیے نماز کو کھڑی کر دیں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, ایک گروہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور وَلْيَأْخُذُوا, ان کو چاہیے کہ جب انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تو وہ اپنا اسلحہ پکڑ لیں. کیا اسلحہ؟ ہم تو اسلحے کا نام سن کر کانپ رہے ہوتے ہیں. کتنے ہیں مسلمان جن کو پتا ہے کہ اسلحہ کیا چیز ہے؟ جی جی, نام سب لیتے. ہمارے حضرت لاہوری, شیخ التفسیر حضرت لاہوری, حضرت مولانا احمد علی لاہوری, اور ان کی قبر سے ماشاءاللہ جی اب تو خیر یہ ایک
فیشن بن گیا ہے. حقیقت یہ ہے بے مد اس چیز سے اتفاقت, یہ ایک فیشن بن گیا جی, فلاں کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے اور فلاں کی قبر سے خوشبو آ رحی ہے. بس تاریخ میں خوشبو آنے والے ایک امام بخاری تھے, اور دوسرے حضرت مولانا احمد علی لاہوری تھے. جی اب تو خیر فیشن بن گیا ہے, جو بھی فوت ہوتا کہتے ہیں اس کی قبر سے. ہمارے استاد شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آتی رہی, لیکن اس میں میرا اپنا وجدان یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت بڑے آدمی تھے وہ الحمدللہ, لیکن چونکہ وہ احاطہ حضرت لاہوری کا تھا. جی ورنہ بڑے بڑے علماء, مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے رحمہ اللہ تعالی, مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ, کیا لوگ تھے. ڈاکٹر نے کہا آپ کا بیٹا شام تک کا مہمان ہے. تصور کریں, بچوں والے, اکلوتا بیٹا ہے, اور ڈاکٹر نے کہا بس مولوی صاحب اس کو تھوڑی سی خدمت کریں, اس کو گھر لے جائیں. ابھی گھر لے ہی گئے تھے کہ کچھ لوگ آ گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں قادیانی آیا ہے اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, اور ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا, جو بھی مولوی آتا ہے بات کرتا ہے. حضرت وہاں سے نکلے اور جیسے ہی اڈے پر پہنچے, بفا ان کا علاقہ تھا, مانسیرا اڈے میں پہنچے تو پیچھے سے دوڑتے ہوئے لوگ آئے. ابھی گاڑی میں بیٹھے تھے, کہنے لگا حضرت بچے کا انتقال ہو گیا ہے. کہنے لگا جنازہ پڑھا دینا, بچے کا جنازہ تم پڑھا دینا, میں وہاں جا رہا ہوں. کیا لوگ تھے ان کو, لیکن اب تو خیر معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے, بس صرف ایک فیشن بن گیا ہے. میں فوت ہو گیا جی قبر سے خوشبو آ رہی, وہ فوت ہو گیا قبر سے خوشبو آ رہی, ادھر سے خوشبو آ رہی, ادھر سے خوشبو آ رہی. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا, یہی احمد علی لاہوری, یہ جب طالب علم ان سے تفسیر پڑھتے تھے اور تفسیر پڑھنے کے بعد جب یہ سند دیتے تھے, سند سرٹیفکیٹ, تو سرٹیفکیٹ پر یہ سائن کرتے تھے لال سرخ سیاہی والے پین سے. کسی نے کہا حضرت یہ سرٹیفکیٹ اس پر سرخ پین سے یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مجاہد کے خون کی نشانی ہے. جی یہ شہید کے خون کی نشانی. اور فرمایا کرتے تھے, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے استاد مولانا ڈاکٹر سید شیر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی, جو حضرت کے شاگرد خاص تھے, ان سے سنا, کسی کی بات نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اس کو تفسیر میں داخلہ دیتے تھے جس کو اس دور میں سائیکل آتی تھی, اور میرے استاد فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میرے استاد حضرت لاہوری زندہ ہوتے تو آج ان کی شرط یہ ہوتی کہ وہ طالب علم دور تفسیر میں داخلہ لے گا جس کو ٹینک چلانا آتا ہو. جی مسلمان مجاہد ہو, مسلمان میں جذبہ جہاد ہو, یہ نہیں ہے کہ میں سبحان اللہ آئے بھائی سے نہیں ہونا. آج ان چیزوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے, بس صرف اور صرف کیا ہے, نہیں مجاہد. فرمایا آپ اسلحہ لیں اور پھر دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں, جو دشمن کے مقابلے میں ہے وہ آ جائیں, ورنہ تو یہ کافر کیا چاہتے ہیں, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. تم ذرا سا بھی غافل ہوئے, تمہاری ذرا سی غفلت کی وجہ سے یہ تم پر یکبارگی حملہ کر کے تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے. یہ اسی انتظار میں ہے, اور یہ صرف اس دور میں نہیں تھے, آج بھی ہیں. آج امت مسلمہ کیا ہے, بولیں غافل ہے. آج امت مسلمہ کیا ہے, آج امت مسلمہ. آج مجھے ایک نوجوان نے بات کی, خدا کی قسم رونا آ گیا. کہنے لگے یار ان مسلمان ملکوں کو کیا ہو گیا ہے, سوائے کلبوں کے اور کوئی کام ہی نہیں رہا. سعودی عرب کو یہی پڑی ہوئی ہے کہ جی کلب بنائے, جو دوسرے ہیں دبئی وغیرہ وہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ تھے, اور جو ہر ایک کو صرف یہ کہ کسی طریقے سے ہم جو ننگا پن ہے, جو فحاشر عریانی ہے, اس کو پروموٹ کریں. بس اس سے زیادہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہ گئی. فرمایا رب العالمین نے, ہاں عذر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. فرمایا اپنا اسلحہ دور نہ رکھنا. کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم بیمار بھی ہو, تکلیف بھی ہے, زخمی بھی ہو, یا بارش ہوئی ہے اور بارش میں آپ نے اسلحہ بھی پہنا ہو, تو پھر ذرا بندے کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا ان تضعوا اسلحتکم, کہ اپنا اسلحہ نماز کے دوران اتار دو, رکھ دو, لیکن کہاں رکھو, قریب میں رکھو, کہ یہ نہ ہو ادھر ضرورت پڑے اور پھر آپ وہاں سے وہاں جا اور وہاں سے وہاں نہیں, ادھر ضرورت پڑے ٹھک کر کے آپ اسلحہ اور فوراً چلانا شروع کر دیں. وخذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. خذوا حذرکم,
خذوا حذرکم. اسی صورت میں 2-3 رکوع پہلے گزر چکا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان. بچاؤ کا سامان. آج ٹیکنالوجی میں مسلمان کہاں ہیں؟ صفر ہے. جی خذوا حذرکم، خذوا حذرکم. ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، اتنے بے وقوف قوم. ہم اس بچاؤ کی ٹیکنالوجی کی بھیک مانگتے ہیں دشمن سے. دشمن سے کہتے ہیں جی ہمیں تھوڑی سی ٹیکنالوجی دے دیں، آپ کی مہربانی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی دیں گے. وہ کون سی دیں گے؟ جو ٹیکنالوجی ان کے ہاں فارغ ہو جائے. وہ کہتے ہیں یہ لو. جی ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جی ہمیں F-16 مل گیا. جب وہ F-18 بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ F-16. ہم بڑے بغلے بجا رہے ہوتے ہیں جی دیکھا ہمیں F-16 مل گیا. واہ بدبختو، F-16 مل گیا. F-16 کی حیثیت کیا رہی ہے؟ وہ تو کوڑا ہو گیا ان کے سامنے. جب ان کے ہاں کچھ نہیں رہا وہ تمہیں دے دیا. تم کہاں مر گئے ہو؟ تم کہاں ہو؟ لیکن کوئی ہے آج تک کسی نے آواز اٹھائی ہو کہ جی یہ ہمارے جو اداروں جن پر ہماروں اربوں کھربوں پیسہ لگ رہا ہے، ان اداروں نے، ہاں تکلیف صرف اور صرف یہ ہے کہ جی مدارس نے کتنے سائنسدان بنائے ہیں. مدارس نے سائنسدان نہیں بنائے. مدارس نے ایک ذمہ اٹھایا تھا کہ انشاءاللہ امت کے ایمان کی چوکیداری کریں گے، اور الحمدللہ بہترین کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک چوکیدار پیدا ہو رہا ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ مسائل سب کچھ تمہارے پاس تھے، تم نے اس پر کیا کیا ہے؟ بہرحال خذوا حذرکم. یہ یاد رکھیے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان. جو بندہ اپنے بچاؤ کا سامان نہیں لیتا، بڑی تفصیل میں نے پہلے عرض کر دی تھی. مثال کے ایک بندہ بیمار ہے اور وہ دوائی نہیں لے رہا تو یہ شرعاً گناہ گار ہے. وہ جو اس کو تکلیف پہنچ رہے وہ تو الگ ہے، شرعاً یہ گناہ گار ہے. یہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی آپ پٹی باندھ لے، اور آپ نہیں باندھتے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کا نقصان ہوا. آپ کو جو تکلیف ہوئی، نقصان ہوا، اپنی جگہ شرعاً آپ گناہ گار ہیں. شرعاً کیا ہیں؟ گناہ گار ہیں. بچاؤ کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ اگر آپ نے نہیں اپنائی تو وہ کیا ہے؟ شرعاً آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا. نماز کی مزید تفصیل اللہ نے بیان کی انشاءاللہ زندگی میں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله في الدارين، باركم الله.